بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ اسلام کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 کا نام ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کے معنی ہے اوپر چڑھنا، یعنی آسمانوں کی طرف اوپر جانا۔ معراج ہے تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر اوپر آسمانوں کی جانب گئے تھے، اس لیے اسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس چیپٹر کی ریڈنگ آپ خود کریں گے۔ اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے وہ مختصر میں آپ کو بتا دوں گی۔ یہ چیپٹر جو ہے معراج نبوی کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور وہ معراج کا سفر کیوں کیا اور کیا کیا مطلب کس طریقے سے سفر کیا، وہ سب کچھ اس میں چیپٹر میں بتایا گیا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ طائف جو ہے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگے تو آپ طائف سے واپس جب مکہ آئے تو تب مسلمانوں پر انہوں نے مزید سختیاں کفار مکہ نے بڑھا دی۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو جھوٹا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور استقامت میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام کو عام کرنے کے لیے ثابت قدم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو جگایا، آپ کا سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق جو سواری جو ہے جنت سے آئی تھی اس پر وہ آپ کے لیے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا۔ مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا وہ آپ نے براق پر کیا، اور وہاں مسجد اقصی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع تھے، ان کی امامت کروائی، اور پھر اس سفر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، یہ زمینی سفر ہے، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا سفر وہاں امامت کروائی اور دوبارہ جو ہے وہ براق پر سوار ہوئے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور اس سفر کو، وہ آسمانی سفر ہے تو اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ جو زمینی سفر ہے وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور جو آسمانی سفر ہے وہ ہے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا، تو اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس سفر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر سٹارٹ کیا تو پہلے آسمان پر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر اسی طرح مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ان سب انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد آپ نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر آپ مسجد اقصی واپس آئے، بیت المقدس واپس آئے، وہاں پھر انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مسجد حرام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو ان تمام واقعات کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ ابو جہل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا، اسے سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو وہ اس لیے گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں گے، لیکن سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کر دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو پھر سچ ہی کہا ہوگا۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے کفار مکہ نے یہ بات سچ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک بتا دی۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام نشانیوں کا پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہر ڈرمی پر ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس کی ریڈنگ آپ خود کریں گے۔
اور پڑھیں گے معراج کے موقع پر اور کیا کیا ہوا، اس کے بارے میں مزید سرچ کریں تاکہ آپ کو مزید معراج نبوی کے بارے میں انفارمیشن ملے۔ نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کی جانب چلتے ہیں۔ پیج نمبر 63 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ معراج کے معنی ہے اوپر چڑھنا، درست آنسر ہے اوپر چڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بھیجا، درست آنسر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے پیش کیا گیا تو اس کا جواب ہے براق۔ براق جو ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی۔ نیکسٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے۔ قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے کچھ نشانیاں پوچھی، کس کی؟ بیت المقدس کی۔ نیکسٹ ہے پیج نمبر 64۔ اس میں آپ کو کالم دیے گئے ہیں اور غلط درست دیے گئے ہیں، یہ آپ لوگ خود کریں گے، ان کے آنسرز کے نشان لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 65 کوسچن آنسرز دیے گئے ہیں۔ واقعہ سوال نمبر 1 ہے واقعہ معراج کا پس منظر تفصیل سے لکھیں، تو یہ ایک لانگ کوسچن ہے، باقی 2 شارٹ کوسچنز ہیں۔ تو لانگ کوسچن جو کہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا پس منظر، اس کو آپ شارٹ کر کے لکھیں گے۔ چلتے ہیں آنسرز کی جانب۔ پیج نمبر 61 یہاں سے اس کوسچن کا آنسر سٹارٹ ہوگا، کوسچن نمبر 1 کا، یہاں سے لے کر پیج نمبر 62 تک۔ پیج نمبر 62 کا یہاں تک آپ لوگ کرو گے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، یہاں تک کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ اسے آپ اپنی ورڈنگ میں شارٹ کریں گے اور اسے کمپلیٹ اس کا پس منظر آپ لوگ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے کہاں تک کی سیر کروائی، تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 61 پر ہے اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس زمینی سفر کو اسراء اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں، یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی جانب۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 3 معراج کی تصدیق کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کیا لقب دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا لقب دیا، تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 62 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا، یہ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ تمام کوسچنز آپ اپنی کاپی پر ہوم ورک کریں گے، اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی آبجیکٹیو آپ اپنی بک پر سولو کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔